السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، بچوں اور مختلف مدارس و جامعات میں زیر تعلیم طلباء عزیز اور علماء کرام، جیلوا کی اس جامع مسجد میں، اس عالی شان اور عظیم الشان مسجد میں خطبہ جمعہ پیش کرنے کا یہ پہلا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے کئی جلسوں میں آنے اور تقریریں کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں کہ فراغت کے بعد 20 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پہلی بار یہاں خطبہ جمعہ پیش کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تاریخ آپ پڑھتے ہو، سنتے ہوں گے، بوڑھوں سے بزرگوں سے بیان کرتے ہوئے بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فلاں ملک میں یا ایک ملک کے فلاں علاقے میں ایک وبا آئی، اور جب آپ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب سن 2019 کا لاسٹ مہینہ چل رہا تھا تو اگہن کا مہینہ تھا، دھان کاٹنے کا مہینہ تھا، دھان پیٹنے کا
مہینہ تھا، دھان سمیٹنے کا مہینہ تھا. اس سال کے علاوہ دوسرے سالوں میں اگہن کے موقع پر اگر آپ اپنے بڑے بھائی کو کہتے کہ بھیا ذرا چلیے، ایک جگہ سے ہماری لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ آج سوموار ہے، آج آپ کے یہاں پہنچے. بھیا شریف بولیں گے کہ نہیں، میرا وہاں فلاں ہیر کا دھان چل رہا ہے، اس لیے ہمیں نہیں جانا، ٹائم بدلو، دوسرے دن ہم جائیں گے. اور اس سال ساری شادیاں ہو رہی تھی، اور مجھے خیال میں جیروا بھی محروم نہیں رہا ہوگا. یہاں بھی لوگوں نے 2019 میں شادیاں مار لی ہوں گی مرنے کے ڈر کہ 2020 آئے گا، 20 آ جائے گا، داماد شریف کا قد گھٹ جائے گا، بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک کی موت ہو جائے گی، لگتا ہے باپ کی جاگیر رہے گی. کرونا وائرس سے آج ایک ملک نہیں، پوری دنیا دہل گئی ہے. جس ملک کو اپنے اوپر یہ ناز تھا کہ اگر ایک چڑیا گزرتی ہے، ایک سوئی گر جاتی ہے تو ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے، اور ہم ایڈوانس 100 سال چلتے ہیں، آئندہ 100 سال میں کیا ہونے والا ہے اس کی ہم ابھی سے تیاری کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے علم سے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے بغاوت کرنے کا اعلان کر چکے تھے یہ دنیا والے. ہمیں حدیثوں نے بھی کہا کہ 20 میں مرنے والے ہیں، جی کر کے دکھاؤ، کیوں پریشان. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری شادی ماہ شوال میں ہوئی تھی. اتفاق سے جب میری رخصتی ہوئی چند سالوں کے بعد وہ بھی ماہ شوال ہی تھا. ضرورت کیا تھی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بیان کرنے کی؟ اصل میں ہوا یہ تھا جو میں اصل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کوڑا کرکٹ کے پاس دھڑا جوڑ کر کے گپیں کیا کرتے ہیں اور ماضی کو بیان کیا کرتے ہیں کہ ایسا اور ایسا ہوا تھا اور ویسا ہوا تھا. روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک زمانے میں لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھ رکھا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک زمانے میں 2020 میں جیسے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو مبہوت کر دیا ہے، حیران کر دیا ہے، ششدر کر دیا ہے. سارے لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، دماغ پریشان ہے، نالج کام نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹر فیل ہیں، دوائیں سب رکھی ہوئی ہیں، سارے کے سارے میڈیکل سائنس والے فیل نظر آ رہے ہیں. سب اعلان کرنے پر مجبور ہے. رات 8:30 بجے ہمارے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی جی نے بھی اعلان کیا کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آ نہیں رہی ہے، کام نہیں کر رہا ہے کہ ہے یہ، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے. مائی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک زمانے میں طاعون کی بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے ایک علاقہ کا علاقہ صاف ہو گیا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اگر شوال میں شادی کرو گے تو طاعون کی بیماری لگ جائے گی اور مر جائے گا. مائی عائشہ نے یہ بیان کر کے ثابت کیا کہ نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم سے آپ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جب حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب آدمی مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ وبا نازل فرماتا ہے، بیماری نازل فرماتا ہے، مصیبت نازل فرماتا ہے، نہ چاہ کر کے بھی اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نوجوان جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہوں گے جس نے اپنے والدین کی طرف، اپنی بوڑھی ماں کی طرف، اپنے بوڑھے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر ملیریا پکڑ لیا تو دو ہی لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ماں ماں ماں۔ یہ دو الفاظ دہرانے پر آدمی مجبور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، رب ذوالجلال کے احکامات کی پامالی کرنے والے چین سے یہ وبا شروع ہوتی ہے، وہ چین جہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، جہاں کے مسلمان ماں اور بہنوں پر حجاب اور نقاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو مسجدوں سے گھسیٹا جاتا تھا، محلوں سے گھسیٹا جاتا تھا، اور ڈیٹینشن سینٹر میں لے جا کر کے اور محبوس خانے میں لے جا کر کے بند کر دے رہے تھے، اور بہتوں کا تہہ تیگ کر دے رہے تھے، خاتمہ کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دے رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے کرونا وائرس نازل کر دیا، وبا پھیلتی ہے چین سے۔ آج اٹھا کر کے رپورٹ دیکھ لو کہ آج ایک آدمی جب اس مرض میں پکڑا جاتا ہے، بجائے ہاسپٹل لے جانے کے اس کو ایسا انجیکشن دے دیا جاتا ہے کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ کلمہ پڑھنے والوں سے نفرت کرنے والوں، کب تک نفرت کرتے رہو؟ اور اے کلمہ پڑھنے والوں، کب تک تم جوا کھیلتے رہو گے؟ کب تک شراب پیتے رہو گے؟ کب تک تم مسجدوں سے دور رہو گے؟ کب تک تم بدماشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک تم دوسروں کی جائیداد دباتے رہو گے؟ کب تک تم غریبوں کا مال لوٹتے رہو گے اور کمزوروں کو ستاتے رہو گے؟ اللہ رب العالمین کی وبا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اٹھا کر کے دیکھیے تاریخ، اٹھائیے اور پڑھیے، پتا چلے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وبا آ گئی ہے، آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب کرنا چاہیے کہ یہ کیا مصیبت ہے، اسے کیسے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کھانے کے طریقے بتائے، پینے کے طریقے بتائے، شراب کو حرام قرار دیا۔ نوجوانوں کی ایک جماعت نظر آتی ہے شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلنے کو حرام قرار دیا، لیکن سب سے جوا اگر زیادہ کھیلا جاتا ہو تو یہ آپ کے بغل میں یہ جو میلہ لگتا ہے، لڑکی ایری کا میلہ، سب سے زیادہ جوا یہاں کھیلا جاتا ہے۔ اور معاف کیجیے گا، مجھے یہ بیان کرنے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے مسلم نوجوان ہوا کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ پورا علاقہ اہل حدیثوں کا ہے۔ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ کیسے اللہ کے عذاب سے بچو گے؟ کیسے اللہ کی پکڑ سے بچو گے؟ نوجوانی ہے ٹھیک ہے، طاقت ہے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، زیادہ ناز اور گھمنڈ مت کرنا یار، بہت گھمنڈ مت کرنا۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ صحت اللہ رب العالمین نے دی ہے، مالداری اللہ رب العالمین نے دی ہے، تندرستی اللہ رب العالمین نے دی ہے، فراغت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے جوانی عطا فرمائی ہے۔ اس کے اپوزٹ چیزوں میں جب مبتلا ہو جاؤ گے، بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت اور صحت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، لئن شکرتم، رب الجلال نے دولت عطا فرمائی،
رب ذوالجلال نے مکان عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے کھانے کی چیزیں عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے علم عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے اولاد عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے آپ کو صحت عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے آپ کو جوانی عطا فرمائی. اس کی قدر کرو اور سجدہ کرو، رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرو. آج کل نیا اسٹائل ہے، نیا طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا. رب ذوالجلال نے کوئی نعمت عطا فرما دی، مرلی پہری میں چل کر کے پکوڑی کھلا، مرلی پہری میں رسگلہ چل رہا ہے. یہ طریقہ آج مسلمانوں میں رائج ہے، اور یہ طریقہ نہیں کہ چلے مسجد میں رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں. کہ مسجد تنگ پڑ رہی ہے، میں آگے بڑھانے کے لیے خرچ دیتا ہوں، مسجد میں امام رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے میں دیتا ہوں، اور جروا میں امام نہیں ہے میں تنخواہ دیتا ہوں. یہ شکرانے کا طریقہ یہ نہیں مرغی پاری میں چل کر کے پکوڑی کھاؤ. اور وہ بھی طاقت جمع کرنی چاہیے، طاقتور بننا چاہیے، اپنی دکان بنانی چاہیے، اپنی تجارت شروع کرنی چاہیے، مرلی پہری میں اپنا مکان بنانا چاہیے، کپڑے کی دکان کھولنی چاہیے، سائیکل کی دکان کھولنی چاہیے، کرانے کی دکان کھولنی چاہیے، پکوڑی کی دکان کھولنی چاہیے، سیب سنتری کی دکان کھولنی چاہیے. نیند نہیں آئے گی جب تک کہ جا کر کے پیسہ دے کر کے وہاں پکوڑی کھا کر کے شام کو آ کر کے گھر میں ٹکانا. یہ انداز ہم لوگوں کا ہے، یہ انداز بدلا ہوا ہے. رب ذوالجلال کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا، لازیدنکم، آج 50,000 پھر ہم 50,000 دیں گے. وَإِن کفرتم، اگر ہم نے تمہیں 50,000 دیا جا کر کے جوا کھیلو گے، ہم نے 10,000 دیا جا کر کے سنتالی گاؤں میں شراب پیو گے، جا کر کے زناکاری کرو گے، جا کر کے حرام کاری کرو گے، جا کر کے مکاری کرو گے، جا کر کے بدماشی کرو گے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سنو وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو سن لو رب ذوالجلال پکڑے گا، اور اللہ رب العالمین پکڑے گا تو چھٹپٹا بھی نہیں سکو گی. ڈونالڈ ٹرمپ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے کہ ذرا دیکھو تو مجھے بھی کورونا لگا ہے کیا؟ سوئی گرنے پر تم پتا کرتے ہو، ملکوں کو تباہ کرتے ہو. رب ذوالجلال تم سے بڑا ہے، رب ذوالجلال کی پکڑ سے کائنات کا کوئی بھی ذرہ بچ نہیں سکتا، رب ذوالجلال کی گرفت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. فرعون نے کہا تھا میں ہی یہاں کا پروردگار، میں ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار تو کیسے ہوگا؟ متباد مسلمانوں میں بھی آج پیشاب کر کے پانی نہیں لگتے. آج ڈاکٹر کا کہنا ہے ہاتھ دھلا کرو گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، النظافۃ شطر الایمان، پاک رہنا، صاف رہنا آدھا ایمان ہے. مسلمان ادھر خدا کھا لیا جیسے چاہا کھا لیا. اتنے بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے کہا بیٹے ہاتھ دھل کر کے آؤ تب بسکٹ ملے گی، ہاتھ دھل کر کے آؤ روٹی ملے گی، ہاتھ دھل کر کے آؤ کھانا ملے گا، ہاتھ دھل کر کے آؤ رسگلہ ملے گا. بڑھا دیا بائیں ہاتھ، آپ بھی دے رہے ہیں بائیں ہاتھ سے. نہیں، دونوں غلط ہے. دائیں ہاتھ سے بڑھاؤ، بچہ بائیں ہاتھ بڑھا. نہیں بیٹے دائیں ہاتھ بڑھاؤ، دائیں ہاتھ سے مسلمان کھاتا ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں پاپا جان؟ اب مسلمان کا معنی بتایا آپ نے. یہ اسلام آیا کس پر؟ آپ نے نبی کا نام بتایا. نبی ہوتے کون ہیں؟ آپ نے نبی کا تذکرہ چھیڑا، آپ نے قرآن کا تذکرہ چھیڑا، آپ نے نبی کی سیرت چھیڑی، آپ نے اللہ کا تذکرہ کیا. چند ابھی رسگلہ بچے نے منہ میں ڈالا نہیں ہے کہ آدھی شریعت مجوانی یاد کر. یہ کیا ہم نے کبھی؟ جیسے کھا رہا ہے تیسے کھا رہا ہے. 14 سال کا ایک لڑکا، 14 سال کا ایک لڑکا باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے لقمہ کھا رہا تھا. میں نے کہا باپ پر مکہ اٹھایا، کہا گردن ٹیڑھی کر کے 4 مکہ تمہیں ماروں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے جرمانہ نہیں لگا سکتی ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم نہیں آتی کہ ذرا بیٹے سے کہیں 14 سال کا بچہ ہو گیا ہے اور 7 سال کے ہونے پر ہے کہ بیٹا مسجد چل، آپ نے خود جائیے گا تب نے کہیے گا.
جائیے گا تب نہ کہیے گا 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، بہو گھر کی مالکن ہو گئی ہے، بیٹا مالک ہو گیا ہے، بہو کہتی ہے بڑی چائے مانگتے ہو، نماز نہیں سمجھ میں آتی، تو گرو آپ چل دیا نماز پڑھنے کے لیے۔ نوجوانوں، کل قیامت کے دن جب دھوپ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہاں پسینوں میں آدمی ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سیلاب کا پانی نہیں ہوگا، اس وقت اگر کسی کو سایہ ملے گا تو عرش کا سایہ ملے گا، اور ان میں بھی ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو رب ذوالجلال نے جوانی عطا فرمائی تھی، اور وہ مسجدوں میں آیا، نمازوں میں آیا کرتا تھا، ٹائم پوچھا کرتا تھا، لوگوں سے وقت معلوم کیا کرتا تھا کہ ہمیں مسجد میں کب جانا ہے، نماز کب پڑھنا ہے۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں۔ چین میں اللہ رب العالمین نے کہا حرام مردار مت کھاؤ، اللہ رب العالمین نے کہا سور مت کھاؤ، اللہ رب العالمین نے کہا کتا مت کھاؤ، اللہ رب العالمین نے اسلام نازل کیا، نبی نے ساری تفصیلات بتائی، نبی نے کہا سنو، اگر کسی کے گھر کے سائے میں کتا بیٹھا ہوا ہو تو رب ذوالجلال کی رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ چین والے کتا تو کھاتے ہی تھے، آج جانتے ہیں سب سے زیادہ مالدار ہے تو گاڑی میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھا کتا بیٹھا ہوا ہے، اور گھر میں 2 پلنگ لگا ہوا ہے، ایک کتے کے لیے پلنگ لگا ہوا ہے، کتے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نقاب پر پابندی لگانا، ہاتھ دھلنے پر پابندی لگانا، اسٹائل کا زمانہ آ گیا تھا، کاغذ سے پوچھ لو کھا لو۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ سے ہمارے بعض بھائیوں نے 786 چالو کر دیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے محروم ہو جائے، یہ چالو کر دیا، تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی، کرونا وائرس شروع ہو گیا، پوری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، لیکن صرف اتنا کہہ دے ایک جملے کے ساتھ کہ آج وہ سب حکم دیے جا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے اسلام نے حکم دیا تھا، ہاتھ صاف رکھنا، 3 سانس میں پانی پینا، جب پانی پیو گے تو اسی میں سانس نہیں لینا، اسی میں سانس لے، پیشاب کرو گے پانی استعمال کرنا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ پانی پلا رہے ہو کیا، قضائے حاجت کرو پانی استعمال کرنا، مدنی کریم فرماتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی استعمال کرو، مٹی، لیکن پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، نظافت کو اختیار کرنا ہے، پاکی کو اختیار کرنا ہے۔ مدنی کریم فرماتے ہیں ایک آدمی بیمار ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے، پانی یوز کرے گا، استعمال کرے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہے کچل میدان میں ہے، ریگستان میں ہے، ایک بوتل پانی لیے ہوا ہے، اگر وضو کرے گا تو پیے گا کیا؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر تیمم کرو، بسم اللہ کر کے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارو، اور یہ یہاں تک ہتھیلی، یہ کلائی تک، دونوں ہتھیلی کا اور چہرے کا مسح کرو۔ بعض روایات کی روشنی میں پہلے چہرے کا، بعد میں ہتھیلی کا، بعد میں ہتھیلی پہلے، بعد میں چہرے کا، دونوں طریقوں میں سے جو کرنا ہے کیجیے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے، پاک رہنا ہے۔ اور ہم لوگ سنیچر کو ناپاک ہوئے تھے، جمعہ کو نہا لیں، اور ناپاک ہونے کے بعد ایک اور کام کرتے ہیں، ناپاک تو ہے ہی ہیں، اس لیے جہاں بھی پیشاب کرنا ہے بغیر پانی کے پیشاب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک ہے۔ نہیں جناب عالی، نہیں جناب عالی، پاک رہیے، صاف رہیے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے، غلط چیزوں سے بچیے، کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ یاد رکھیے، آج جو پوری دنیا پریشان ہے کہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، علاج ہے، اسلام نے بتایا، اسلام نے بتایا۔ تو آج پلٹ کر کے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر اس دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو جائے، حکومت قائم ہو جائے تو ساری غلط چیزیں اور ملکوں میں جو انارکیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری خرابیاں اور انارکیاں دور ہو جائیں گی۔ آج 5:30 بجے صبح 4 آدمی کو پھانسی دی گئی ہے، پتا ہے سب کس لیے پھانسی دی گئی ہے؟ 2 جرم۔ پہلا جرم
زنا کرنا، اور دوسرا جرم کیا؟ پھر مرڈر کرنا۔ اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام نے بتایا اگر غیر شادی شدہ ہو اور زنا کا کام کرتے ہو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ آپ نے کیا وہی جو اسلام کہتا ہے، لیکن نام نہیں لینا چاہتے کہ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جیسے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے جتنی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے گا تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تاکید اسلام میں آئی ہوئی ہے کہ ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ کب تک بغاوت کرو گے؟ اسلام سے کب تک بغاوت کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج نہ سعودی عرب محفوظ ہے، نہ ہندوستان محفوظ ہے، نہ چین محفوظ ہے، نہ برما محفوظ ہے، نہ سری لنکا محفوظ ہے، نہ شام محفوظ ہے، نہ بغداد محفوظ ہے، نہ یورپ محفوظ ہے، نہ امریکہ محفوظ ہے۔ سرحدیں کھینچ دیے تھے، سرحدیں کھینچ دیے تھے کہ نن مسلم آئے گا، آپ کے لیے کوئی سرحد نہیں، مسلمان ہیں تو سرحد ادھر کے نہ ادھر جا سکتے ہو، نہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہو۔ رب ذوالجلال نے کہا کھینچ لے سرحدیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین ہے، کھینچ لے سرحدیں، ایسی وبا لاؤں گا، ایسی بیماری اتاروں گا، ساری سرحدیں پامال ہو جائیں گی، نہ سمندر کام آئے گا، نہ سرحد کام آئے گی، نہ بارڈر میں محفوظ حفاظت کے لیے جو فورس مقرر ہیں وہ کام آنے والے ہیں۔ کسی نہ توپ کام آئے گا، نہ بارود کام آئے گا، نہ ٹینک کام آئے گا، نہ آپ نے جو مختلف میزائلیں بنا لی ہیں وہ میزائلیں کام آنے والی ہیں، نہ ہوائی جہاز کام آنے والا ہے، نہ عقل کام آنے والی ہے۔ فرعون نے یہی کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، اب سبوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے غریب بیچارے مسلمان ہیں، مارو اسی کو، ستاؤ اسی کو، تباہ کرو اسی کو، سب اسی کے پیچھے کہ ہم خدا ہے، سب سے زیادہ پاور ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ طاقت ہمارے پاس ہے۔ ارے اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں۔ فرعون نے کہا تھا کہ جادو کرو، تم نے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہے، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب سے اونچے درخت پر لٹکا کر کے جس نے مجھے رب نہیں مانا پھانسی دے دوں گا۔ اور جب سمندر میں ڈوبنے لگا، سمندر میں ڈوبنے لگا، 2 مرتبہ جب 2 گھونٹ چڑھایا، تیسرے گھونٹ پر جب کام آنے نہیں لگا، اٹھایا سر آسمان کی طرف، کہا رب ذوالجلال آج میری خدائی کام آنے والی نہیں ہے، آج میری طاقت فیل ہے، تو اللہ کے الحاکمین ہے، ایمان لاتا ہوں کہ تو ہی پروردگار ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا اور تھوڑی سی بوسگیری کر، بوسگیری کر لے، ذرا کرونا کی دوا ڈھونڈ کر کے، جب تک رب ذوالجلال کی طرف رجوع نہیں کرو گے یہ وبا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له علاجا وشفاء، اللہ رب العالمین نے جب بھی کوئی بیماری نازل کی ہے، کوئی وبا اتاری ہے، اس سے پہلے اس کا علاج بھی اتار دیا ہے، دوا بھی اتار دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے فمن عرفه عرفه ومن جهله جهله، جس کو معلوم ہو گیا علاج، جس کو دوا معلوم ہو گئی تو معلوم ہو گئی، بڑا ڈاکٹر بن گیا کہ ایجاد کر دیا امریکہ نے، یہ فلاں ملک نے ایجاد کر دیا ہے، یہ صحرا لے لو، فمن عرفه عرفه ومن جهله جهله، جس کو معلوم نہیں ہو سکا اس کو معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان ہے، ایسی مصیبت کی گھڑی میں صرف رب ذوالجلال سے لو، اٹھائیے ہاتھ، یہ ہمارا ہاتھ نہیں معلوم کہ 1 سال سے اٹھا ہے کہ نہیں، یہ نہیں پتا کہ رب کا نام ہم نے کبھی لیا ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے سجدہ کیا ہے کہ نہیں، ہم نے رکوع کیا ہے کہ نہیں، رب کے سامنے جھکا ہے کہ نہیں۔ آپ جائزہ لو، اٹھاؤ ہاتھ
اور دعا کرو رب ذوالجلال سے کہ پروردگار عالم میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تو مجھے ایسی بیماری مت نازل کرنا کہ میرے جسم کا چمڑا سفید ہو جائے اور لوگ گھی محسوس کرنے لگے. بیوی کہے لاؤ تو ایسی بیماری سے اللہ محفوظ. رب ذوالجلال میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پاگل ہونے کی وجہ سے گلیوں سے گزرتا ہے، اوباش ککڑی مارتا ہے، کوئی گوبر پھینک دیتا ہے، کوئی کھانے کے لیے ترس رہا ہے، کوئی دینے والا موجود نہیں ہے. رب ذوالجلال خدیرتا ہے، بلاتا اور بھگاتا ہے، کیا بولتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی بیماری سے تو ہمیں محفوظ. اے اللہ ہم نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیاں دیکھی ہیں جہاں کوڑ میں مبتلا بہت سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں. کوئی ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی پیر ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی زبان ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی نگاہ ہلا رہا ہوتا ہے، سب کوڑ میں مبتلا ہوتا ہے. اے اللہ میں نے جب دیکھا تو یاد آیا، ہاتھ پھیلاتا ہوں رب ذوالجلال مجھے ایسی بیماری کبھی نہیں دینا. ہاتھ پھیلاؤ، رب ذوالجلال آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اور اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ سن 2020 میں کرونا وائرس آنے والا ہے اور اسی لیے مرنے کے ڈر سے ہم نے اپنے بال بچوں کی شادیاں 2019 میں کر دی تھی اور یہ سوچ کر کے کہ خود کو زندہ رہنا ہے، ہمارے بچے بھی زندہ رہیں گے. لیکن یہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ انہوں نے پناہ مانگی تھی تیری کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من سیء الاسقام، ایسی بیماریوں سے جو کرونا وائرس کی شکل میں ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری ہو، ایسی بیماری سے رب ذوالجلال میں تیری پناہ. جب آدمی ہاتھ پھیلا دیتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، دنیا میں جب کوئی دوا کام نہیں آتی ہے تو آپ کی دعا کام آئے گی. ہاتھ اٹھا کر کے تو دیکھیے، ہاتھ پھیلا کر کے تو دیکھیے. رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ، ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بندہ جب ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو رب ذوالجلال کو شرم آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے اور کہتا ہے رب ذوالجلال کہ کیسے میں اپنے پیارے بندے کا ہاتھ بغیر کچھ دیے واپس کروں، کیسے واپس کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، گزارش کی، ٹائم ہو گیا، گزارش کی کہ پروردگار عالم کتنا اچھا ہوتا ہے خالی مالدارے رہتے کوئی غریب نہیں رہتا ہے. تو کہا قدرا کون پاٹ دیتا، سب دولت مند میں رہتا، سب ٹریکٹر میں رہتا، والا ہوتا ٹریکٹر میں چلاتا کون؟ کہا اللہ سیروں سے حد مند ہوتا، سیر بلیٹ چلانے والا ہوتا، گڑ 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 کرتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تیز کر دیتا تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ فلاں گاؤں کا ہے. بلیٹ 2 لاکھ، تو نے 2 لاکھ کی گاڑی رکھے ہوا ہے. اللہ سب کو مالدار کہا سنو، اگر سب کو مالدار بنا دیتا، سب کو صحت مند بنا دیتا، کسی کو بیماری لاحق نہیں ہوتی، سب دولت مند ہوتے، سب اچھے ہوتے، رب ذوالجلال کو کون یاد کرتا؟ یہ یاد کرنے کا ٹائم ہے. فجر کی نماز پڑھو، سجدے میں سر رکھ دو کہ یا اللہ میرا بیٹا دلی میں ہے، ممبئی میں ہے، فلاں ملک میں ہے، چین میں کام کر رہا ہے. یا اللہ ایک باپ حلال کھا کر کے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے حفاظت فرمائے گا. دعا مانگ کر کے دعا مانگ کر کے. مثال کے طور پر 60 میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، جا کر کے بارش ہونے لگی، جیسے لکڑی چیرنے کے لیے جاتے ہیں جنگل میں، لکڑی چیر رہے ہیں، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش آ گئی. ایک کھوہ تھا گار، اسی میں 3 آدمی پھنس گئے. بخاری کی روایت ہے ایسا ہوا کہ ایک چٹان اوپر سے کھستی، میں نے رانچی میں جا کر کے دیکھا ہے، ایسے کر کے سر اٹھاتے ہیں، یہ ٹوپی پہن کر کے اگر اٹھا دوں تو ٹوپی گر جائے،
اتنا اونچا اونچا پہاڑ ہوتا ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور لوگ وہاں کام کرتے ہیں، چٹان گر کر کے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کیا کیجیے گا، جیسے کورونا وائرس، کوئی علاج نہیں، نہ ایل ٹیبلٹ ہے، نہ کومبی فلام ہے، نہ میگا پین ہے، نہ اور کوئی دوا ہے کہ جاؤ جا کر کے کھاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ۔ سب پریشان ہے کہ مجھے نہ لگ جائے، منہ ڈھانپ لو۔ عورتوں کو منع کر رہے تھے، اب تم ڈھکو، عورتوں کو روکنے والے مرد اب ڈھکے، پورا پیک ہو جاؤ، نقاب پہن کر کے نکلنے والی عورتوں پر تانا کسنے والوں، پہن کر کے اب ادھر نکلنا ہے، سر سے پیر تک تمہارا ڈھکا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا جلال جب غضب میں آتا ہے تو ایسی ہی وبائیں نازل فرماتا ہے۔ وہ تینوں آدمی پھنس گیا، اب کیا کریں؟ کہیے گا لڑکی ہے ریمی جوا کھیلتے تھے، ہٹا دے، ہٹا دے۔ شراب پیتے تھے رب ذوالجلال، آج ہٹا دے، ہٹ جائے گا۔ نماز چھوڑا کرتے تھے رب ذوالجلال، ہٹا دے، ہٹ جائے گا۔ والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے رب ذوالجلال، ہٹا دے، نہیں ہٹنے والا ہے۔ تینوں نے تین برائیاں یہ نیکیاں یاد کی، تین نیکیاں یاد کی۔ ایک نے کہا بوڑھے والدین کی میں خدمت کیا کرتا تھا، دودھ پلایا کرتا تھا، بخاری کی روایت میں ہے، بکری لے کر کے گھر پہنچا، دوہ کر کے پہلے پلاتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن جلدی آ نہیں سکا، دیر ہو گئی آنے میں، دور چلا گیا تھا، والدین سو گئے تھے، لیکن چونکہ میں نے ایک عادت بنائی تھی، پہلا لقمہ والدین کو، پہلا سلام والدین کو، پہلا کلام والدین سے، پہلی خدمت والدین کی، یہ جب آدمی کرے گا تو کہا کہ ہم نے ایک دن رات بھر کھڑے رہے، دونوں سو گئے تھے، صبح جاگے تو دودھ پلایا، تب بچوں کو، اور بچے رو رہے تھے، اے اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا کیونکہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم نے مزدور لگائے تھے، آدمی آج مزدور لگا لیتا ہے 50 روپیہ، 10 روپیہ، 30 روپیہ، پکوڑی مارتا ہے 400 روپے کی، اور دیتا ہے 100 مرتبہ گھماتا ہے نمک حرام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوروں کی مزدوری ادا کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ مزدور لگائے تھے، سارا مزدور لے کر کے گیا، ایک مزدور رہ گیا، اس نے لیا نہیں، چلا گیا کسی وجہ سے۔ 1 سال بعد اور ایک مدت گزرنے کے بعد وہ آیا اور کہا کہ جناب عالی آج ضرورت پڑ گئی ہے، میں نے ایک روز آپ کے یہاں کام کیا تھا کھیت میں، وہ دے دیجیے۔ وہ اختصار کے ساتھ یہ کہ کہا کہ جاؤ، وہ جیلوا کے بغل میں ڈاکٹر مبین کا جدھر اسکول ہے ادھر میدان میں بکریاں چر رہی ہے، چرواہے سب نے کہا مذاق کرتے ہو، آپ کو لگے گا کہ نہیں مذاق کرتے ہیں؟ آپ کہیے گا جائیے بلٹ وہ کھڑی ہے، لیجیے چابی اور جائیے چالو کر کے موڑ میں جا کر کے ڈھکوائیے، 4 مرتبہ گھمائیے۔ وہ آدمی کہے گا یار 350 روپیہ مانگ رہا ہوں، مذاق اڑا رہے ہو۔ کہا کہ نہیں مذاق نہیں، جب تم چھوڑ کر کے چلا گیا، اسے ایک مرغی خریدا، پھر بکری خریدا، فلاں چیز لگا دیا، تجارت میں اتنا بڑھ گیا، سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اور تیسرے نے کہا ہے زناکار لوگوں سن لو، رب ذوالجلال کا خوف دل میں لاؤ۔ وہ آدمی کہتا ہے میرے پڑوس میں میری چچاداد لڑکی تھی اور محبت تھی مجھے بہت زیادہ، میں بڑا پھانسنے کی کوشش کیا، ادھر سے لائن مارا، ادھر سے تاک جھانک کیا، کبھی کچھ کیا، کسی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن وہ اللہ والی تیار نہیں ہوئی۔ ایک دن فاقے کی زندگی تھی، محتاجگی سے فائدہ مت اٹھائیے گا، کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے گا، کسی یتیم ہونے کا فائدہ مت اٹھائیے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے مجبوری کا فائدہ میں نے اٹھانا چاہا اور کہا کہ آج تمہیں میں دے رہا ہوں، لیکن سن لے تمہیں تیار ہونا ہوگا۔ بیچاری کیا کرتی، تیار ہو گئی، اور جب میں کام کے لیے تیار ہوا، حدیث کے الفاظ میں بالکل تیار تھا، اس عورت، اس لڑکی نے کہا اور رونے لگی اور کہا اے نوجوان، رب ذوالجلال سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ حرام ہے، غیر مردوں کے لیے تاکنا اور جھانکنا تک حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ اے اللہ، اس لڑکی کی دعوت سنی میں نے،
تھر تھر کانپنے لگا. میں نے توبہ کر دیا, وہیں سے واپس ہو گیا. اے اللہ تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا, اس لیے میں نے اس دن اس کام کو چھوڑ دیا. تینوں نے کہا باری باری, اور تھوڑی تھوڑی چٹان کھسکتے چلی گئی اور آرام سے نکل آئے اور گھر والوں کو آ کر کے ملاقات کیا. میرے بھائیوں, مصیبت نازل ہوئی ہے, رب کی طرف رجوع کیجیے. یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. شریعت سے قریب آئیے, رب سے مانگیے, دعا کیجیے, گر گرائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہیں نزدیک ہے, ہماری پکار کو سنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے, شریعت سے قریب کر دے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی. اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.